مذاکراتی کمیٹی بالآخر حکومت نے بھی بنا دی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ کے لوگ ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے 7 ممبر، اس سے وہ گفتگو کرے گی۔ پی ٹی آئی کی کمیٹی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں: عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، حامد رضا، حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس ہیں۔ یہ بیسیکلی مذاکرات پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد میں ہوں گے، اس لیے ابھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اس میں نہیں ہے، محمود خان اچکزئی کی پارٹی اس میں نہیں ہے، اور بھی جو بلوچ دوسری پارٹیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، مینگل صاحب کی پارٹی۔ آنے والے وقتوں میں اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو حکومتی پارٹی ہے اس میں ہم دیکھیں تو اسحاق ڈار ہیں، عرفان صدیقی ہیں، پھر راجہ پرویز اشرف، نمید قمر، علیم خان، چودھری سالک، خالد مکسی، خالد محمود صدیقی، یہ پورا ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں کیا سنجیدہ کوشش ہے، یا ایک پھر حکومت کی طرف سے ایک ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے، اور کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور یہ مذاکرات ہیں کس کے لیے؟ جب تک ٹی او آرز، ٹرمز آف ریفرنس، یعنی اس کمیٹی نے آپس میں جو مذاکرات کرنے ہیں وہ کرنے کس بات پر ہیں، اور اس میں جو کچھ حکومتی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی کوئی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سارے عدالتوں میں ہیں، اب وہ تو فیصلہ عدالتوں میں ہوگا۔ اور تو ایک بڑا سوال ہے کہ پھر یہ کیا گفتگو کریں گے، اور عمران خان صاحب اپنی رہائی کی تو بات خود ہی نہیں کر رہے، تو وہ تو ان کی پی ٹی آئی کی طرف سے عمران کی رہائی تو ایجنڈے پہ نہیں ہوگی، لیکن جو پولیٹیکل ورکرز پکڑے گئے ہیں، جو کئی مہینوں سے بند ہیں، سال سے زیادہ بند ہیں، اور مختلف ایف آئی آرز میں ہیں، اور ان کی ضمانتیں ہو ہی نہیں رہی، اگر ہوتی بھی ہیں تو دوسری ایف آئی آر میں پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ قانون کا جو استعمال ہے مخالفین کو سزا دینے کے لیے، ٹھکانے لگانے کے لیے، اس پر بات ہونی ہے۔ پھر جو مینڈیٹ ہے اس پر جو لوگ توقع کر رہے ہیں، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ابھی تو 2 ڈیمانڈز ہیں کہ 26 نومبر کے اندر جو لوگ مارے گئے، جو لوگ مسنگ ہو گئے، ان کے حوالے سے بتایا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کرے، سپریم کورٹ کا 3 ممبرز سینئر جو ججز ہیں ان پر مشتمل ہو۔ اور پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ورکرز گرفتار کیے گئے ہیں ان سب کو آپ رہا کر دیں۔ یہ تو امیڈیٹ ڈیمانڈز ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل جو ڈیمانڈ ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ جو 8 فروری کا مینڈیٹ ہے اس پر بات کریں، فارم 47 کی جو حکومت آپ نے بنائی ہے، فارم 45 نکالیں اور اس کے مطابق مینڈیٹ جس کا بنتا ہے اس کو واپس کریں۔ پھر جو انتخابی نشان بلہ سپریم کورٹ نے جس طرح سے لیا، اور جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی تک الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو بڑے اہم ہیں، جن پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب اگر آپ اس کمیٹی میں دیکھیں تو اس میں جو حکومتی کمیٹی ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو اسلام آباد کے حوالے سے جو ادارہ یا جو لوگ جانتے ہیں، وہ ان میں سے ایک وزیر داخلہ ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ نے اپنا نام اس کمیٹی سے نکلوایا۔ اب اگر وزیر داخلہ مذاکرات میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، محسن نقوی صاحب، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کمیٹی کی؟ اور پھر فیصل وابڈہ جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ سمجھا بھی جاتا ہے اس لیے کہ جب بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں میڈیا اونرز کی، دوسرے لوگوں کی، تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے پائے جاتے تھے، تو یہ بات تو طے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ان کا ایک کنیکشن ہے، اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں، سننا بھی چاہیے، ان کی ایک اہمیت ہے، تو وہ بھی کسی کمیٹی میں شامل نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان لوگوں سے جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں۔ اب یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، نوید قمر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ بیچارے کیا فیصلہ کریں گے؟ دوسری طرف سے جو اس میں عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، وہ ایک نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں، تو وہ اگر ان مذاکرات کو اگر سپوائل کرنا ہو یا کامیاب کرنا ہو تو اس میں اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب بھی نواز شریف صاحب کے بڑے نزدیک ہیں،
تو یہ اس لحاظ سے مسلم لیگ نون کی اگر قیادت کو ہم دیکھیں تو وہ کمیٹی میں کوئی ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن میننگ فل ڈائلاگ کے لیے کیا ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار ہے؟ بالکل اختیار نہیں ہے۔ پھر امپورٹنٹ چیز ہے کہ TOR کیا ہے، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، کس چیز پر انہوں نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آج اسپیکر صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ بلا لیا ان کو، بڑا ابھی تو وہ جو ویلکم کیا، خوش آئین، خوش آمدید، اور یہ بڑے اچھے جی کام ہو گئے ہیں، اب یہ کمیٹی بن گئی ہے اور اب معاملات کی طرف جائیں گے، حل کی طرف جائیں گے۔ اب اس کی ایک سگنیفیکنس تو ہے کہ حکومت پہلے جو کسی چیز کو مانتی نہیں تھی، یہ بیسیکلی جو حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، یہ جو PTI کی طرف سے ایک بڑھتا ہوا دباؤ ہے، اسلام آباد میں جو میسیکر ہوا ہے، جو قتل عام ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کا، اور جس طریقے سے دنیا نے ریئیکٹ کیا، جو باتیں امریکہ سے آ رہی ہیں، یورپ سے آ رہی ہیں، برطانیہ کہہ رہا ہے، پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے کہ یہ PMLN اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آ کے بیٹھنے لگی ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے یہ کہتے تھے، یہ تو نام انہوں نے PTI کا رکھا ہوا ہے، انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ، اس فتنے کو دبا دیں، اس فتنے کو ختم کر دیں، پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ اب ان کے ساتھ یہ مذاکرات کے لیے بیٹھنے لگے ہیں، اور اس میں جو ڈیمانڈ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ہے، PTI کی ڈیمانڈ، اور اپنی رہائی کی تو عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ کی نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں بار بار یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کمیٹی کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا سمبولک ہے۔ سمبولک یہ ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے، حکومت اس پریشر کے آگے جھک رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ PTI کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور ڈیفینیٹلی ایک پریس ریلیز تو آئی ہے ISPR کی طرف سے جس میں بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے ہیں، لیکن ہیٹ وہ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اور 20 جنوری سے پہلے مشاہد حسین سید یہ کہہ چکے ہیں کہ خود کچھ کر لو، نہیں تو فون آئے گا، کچھ کرو گے تو بڑی سبکی ہوگی۔ تو یہ بڑا پالیٹکس بڑی روتھلیس گیم ہے، اس میں کوئی کسی کا وہ یار دوست نہیں ہوتا، یہ مفادات کی ساری کہانی ہے۔ پاکستان کے اندر اسٹرانگ پولیٹیکل آواز جو ہے، لوگ جس کے ساتھ ہیں وہ عمران خان ہے۔ پوری دنیا کو جس پاکستان کی ضرورت ہے، اس کی قیادت اگر عمران خان کے پاس نہیں ہے تو یہ جو قیادت ہے اس کا پاکستان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو جب ان کا اپنے ملک پر کنٹرول ہی نہیں ہے تو یہ کیا بیچ سکتے ہیں، یہ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ اس ملک میں، اس خطے میں بڑے اہم ڈیسیژن ہونے ہیں، افغان ایشو ہے، ایران کا ایشو ہے، اور دوسرے کئی معاملات ہیں، اسلامک دنیا کا ایشو ہے۔ تو یہ جو قیادت ہے یہ تو کچھ نہیں بیچتی۔ یہ تو شہباز شریف صاحب نے اگر 25 دورے کیے ہیں تو 30 دورے اس میں کشکول لے کے کیے ہیں، پیسے دے دیو رب دا واسطہ جی، پیسے دے دیو رب دا واسطہ جی، پیسے دے دیو، اے ذرا رول اوور کر لو، اے دے دیں گے تانوں، کیونکہ ہم تو چل ہی لوگوں کے قرضوں پر رہے ہیں، ہماری تو اکانومی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، ویری کاشیسلی لیٹ سی، کیونکہ جو PTI کی قیادت ہے، اب عمران خان اور ورکرز کے بیچ ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ عمران خان صاحب کی جو توقعات ہیں اس پر پورے نہیں اترے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر سکیں، اور یہ بس تصویریں کھنچواتے ہیں، اور جس طرح وہ باولے ہوتے ہیں نا، ان کی طرح بھاگ کے آ کے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں ہو رہے ہیں مذاکرات، ہو رہے ہیں مذاکرات، ہو رہے ہیں مذاکرات۔ تو ورکرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، پرعزم ہیں، خان اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، 500 دن نہیں 5000 دن رہنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے، کیا وہ مناظر تھے جب عمران خان اپنے ورکرز کو دیکھتے ہیں عدالت میں، اور ان کی طرف یوں مکا، اور پھر کہتے ہیں گھبرانا نہیں، اور جو چمک جو ورکرز کے چہرے پر آتی ہے، اور وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرواہ کوئی نہیں، ہمیں اپنے قائد کی پرواہ ہے، ہم تو خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اجازت، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے، اللہ نے کے بعد۔